میرا دیور مجھے سحری کے لیے جگاتا اور دکان سے دہی لینے چلا جاتا۔ دیور میرے جسم کو چھوتا اور ہلاتا تو میں سونے کا ناٹک کرتی۔ مجھ میں مباشرت کی خواہش جاگنے لگی۔ شوہر پردیس تھا۔ ایک دن سحری سے پہلے دیور اٹھانے آیا تو پہلے سے ہی پوری تیاری۔ میرا نام لائبہ ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی میرے ماں باپ کو میری شادی کی فکر ستانے لگی اور ایک اچھا مناسب رشتہ دیکھ کر میری شادی کر دی۔ لیکن شادی کے بعد جو میرے سسرال والوں نے میرے ساتھ کیا تو جان کر بھی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن کا کبھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اور ہم وہ غلطیاں دہراتے نہ صرف اللہ کو ناراض کرتے ہیں بلکہ اپنے گھروں میں بھی ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں۔ کچھ رشتوں میں احتیاط نہایت ضروری ہوتی ہے۔ یہ بات خصوصی طور پر والدین اپنی اولاد کو تربیت دیتے ہوئے سمجھا دیں تو کبھی کوئی گھرانہ برباد نہ ہو۔ میں بھی اسی لاپرواہ معاشرے کا حصہ تھی۔ ماں باپ نے کم عمری میں شادی کر دی اور میرا شوہر بیرون ملک رہتا تھا۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہی میرا شوہر واپس چلا گیا اور میں سسرال کے ساتھ رہنے لگی۔ میرے سسرال میں ساس اور سسر کے علاوہ ایک دیور رہتا تھا۔ اس نے کچھ ماہ پہلے ہی بیوی کو طلاق دی تھی اور اب اکیلا ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ میں زیادہ تفصیلات نہیں جانتی تھی مگر میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ میری دیورانی کو میرے دیور کے کردار پر شک تھا اور وہ بہت الٹے سیدھے الزامات لگاتی تھی۔ جب گھر میں روز فساد رہنے لگا تو میرے دیور نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ مجھے اپنے دیور کے لیے تب افسوس ہوا تھا کیونکہ شادی کے بعد میں نے اپنے دیور میں کوئی غلط بات محسوس نہیں کی تھی۔ میرا دیور سب سے الگ تھا، اپنے کمرے میں پڑا رہتا تھا۔ مجھے بھی یقین تھا کہ میرا دیور ایک شریف انسان ہے۔ میں تب نہیں سمجھتی تھی کہ آج کل ہر انسان نے چہرے پر جھوٹا نقاب ڈال رکھا تھا۔ رمضان کا مہینہ قریب آیا تو ساس نے پہلے ہی صاف الفاظ میں بول دیا کہ وہ اور میرے سسر دل کے مریض ہیں، دونوں روزے نہیں رکھتے۔ البتہ میرا دیور رمضان کے سب روزے رکھتا تھا۔ میری ساس نے دیور سے کہہ دیا دہی لا کر اپنی بھابھی کو جگا دینا، یہ اپنے ساتھ تمہیں بھی سحری کروا دیا کرے گی۔ مجھے بھی اعتراض نہ تھا، میں کام کاج کی عادی تھی۔ ہمارا گھرانہ بڑا تھا، اس کی نسبت 2 لوگوں کی سحری بنانا مجھے بوجھ نہیں لگا تھا بلکہ یہ تو ثواب کا کام تھا۔ مجھے تو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ سحری کے نام پر میرا دیور جو اپنے کمرے میں رہتا تھا میرے سر پر ہی سوار ہو جائے گا۔ میری شادی کو کچھ ہی مہینے ہوئے تھے۔ میں بھی سسرال والوں کے مزاج سے واقف نہ تھی۔ مجھے ماں باپ نے رخصت کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ اب وہی گھر تمہارا گھر ہے اور اس گھر کا ہر فرد تمہاری ذمہ داری ہے۔ مجھے کسی نے نہیں سمجھایا کہ سسرال میں جیٹھ یا دیور ایسا رشتہ ہے جس سے احتیاط اور فاصلہ رکھنا لازم ہوتا ہے۔ رمضان کی پہلی رات میں اپنے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی جب اچانک مجھے اپنے کندھے پر کسی کا بھاری ہاتھ محسوس ہوا۔ میں نیند میں تھی، فوراً جاگ گئی۔ اٹھ کر دیکھا تو میرا دیور کمرے میں کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نیند میں اتنی مگن تھی اپنے دیور کے آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ حالانکہ قصور میرا نہ تھا بلکہ میرے دیور کا طریقہ ہی غلط تھا۔ اس نے نہ دروازہ بجایا نہ آواز دی، بنا آواز کے ہی اس نے کمرے میں آ کر میرا کندھا ہلاتے ہوئے مجھے جگایا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگا تھا مگر میں خاموش رہی اور اپنی غفلت بھری نیند پر شرمندہ ہوتی رہی۔ میرے جاگنے پر میرا دیور کمرے سے چلا گیا۔ میں بھی جلدی سے منہ ہاتھ دھوتی کچن میں جا کر کھڑی ہوئی۔ میں جب تک سحری بناتی رہی میرا دیور وہیں کچن میں ہی کرسی رکھ کر بیٹھ گیا اور خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ ہم دونوں نے مل کر سحری کی اور میں کمرے میں چلی گئی۔ پہلی سحری آرام سے ہو گئی۔ ساس سسر نماز پڑھنے کے بھی عادی نہ تھے، اس لیے میں نے نماز ادا کی اور پھر سے سو گئی۔ دن کے وقت میری ساس نے مجھ سے کوئی کام نہیں کروایا اور اپنا ہر کام خود کرتی رہی۔ میں پورا دن عبادت کرتی رہی۔ اگلی صبح بھی دیور نے ویسے ہی جگایا، بنا آواز کیے وہ کمرے میں آ جاتا اور مجھے کندھے سے پکڑ کر جگاتا تھا۔ مجھے دیور کا یوں چھونا عجیب لگتا تھا مگر میں نے زیادہ محسوس نہیں کیا اور اس بات کو نظر انداز کرتی رہی۔ مگر دن بہ دن میرے دیور کے رویے میں عجیب سا بدلاؤ آنے لگا۔ اب دن کے وقت بھی میرا دیور مجھے کام کرتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ میں دیکھتی تو وہ نظریں ہٹا کر اپنے ماں باپ سے باتیں کرنے لگ جاتا۔ جب سے میں اپنے دیور کو سحری کروانے لگی تھی وہ سارا دن میری تعریف کرتا رہتا اور اپنے ماں باپ سے کہتا کہ آپ کی یہ بہو بہت اچھی لڑکی ہے۔ میری تو قسمت خراب تھی۔ میری بیوی خود سارا محلہ گھومتی رہتی اور گھر آ کر میرے کردار پر کیچڑ اچھالتی رہتی۔ میرا دیور مجھے دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتا۔ مجھے لگتا کہ شاید وہ اپنی حسرت بھری زندگی پر دکھی تھا۔ مجھے اپنے دیور کی نظریں اپنے وجود کے آر پار ہوتی معلوم ہوئی تھیں مگر میں ہر بار خود کو دلائل دیتی تھی کہ مجھے غلط فہمی ہے، ورنہ بری نیت کے لوگ سب کے درمیان بیٹھ کر تعریف نہیں کرتے۔ میرا دیور جو سوچتا تھا ماں باپ کے سامنے بولتا تھا اور میرے دیور کی ہر وقت تعریفیں سن کر میری ساس سسر مجھے پہلے سے زیادہ چاہنے لگے تھے۔ میں اتنی سی توجہ پر کھل اٹھی تھی
میں اتنی نادان تھی کہ کبھی اپنے دیور کے اس میٹھے لہجے اور اپنے رویے کا مقصد ہی نہیں سمجھ سکی تھی۔ میں پہلی بار تب چونکی تھی جب ایک روز میری آنکھ کھلی تو میرا دیور کمرے میں موجود تھا، مگر مجھے جگانے کی بجائے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے جھٹکا لگا۔ میرے جاگنے پر میرا دیور جلدی سے بولا کہ میں تمہیں ہی جگانے آیا تھا، جلدی آ جاؤ، وقت کم رہ گیا ہے۔ میں بھی تب روزہ رکھنے کے خیال سے سر جھٹک کر جلدی سے کچن میں پہنچی اور وقتی طور پر میرے دماغ سے دیور کی وہ حرکت نکل گئی۔ روزہ رکھ کر میں کمرے میں چلی گئی اور نماز پڑھ کر سو گئی۔ میں بے وقوف تھی، کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ کمرے کا دروازہ لاک کر دیا کروں۔ میرا ذاتی کمرہ تھا، مگر میں نے کبھی کمرے کا دروازہ بند نہیں رکھا تھا کہ میری ساس جب چاہیں کمرے میں آ سکیں۔ حالانکہ میرے ساس سسر تو میرے کمرے میں کبھی نہیں آئے تھے اور دیور کا کوئی کام نہ تھا، مگر دیور کو یہ سب عام بات لگتی تھی۔ مگر جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے، میرے دیور کا کمرے میں آنا اور مجھے ہاتھ لگانا برا لگنے لگا۔ رمضان سے پہلے میرے دیور کو کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ میرے کمرے میں آتا یا مجھے ہاتھ لگاتا۔ تب بھی میرا دیور یہی ظاہر کرتا تھا سحری کے لیے مجھے جگانا اس کی مجبوری ہے، مگر اس کا یہ طریقہ مناسب نہ تھا۔ میں نے ایک روز بہانے سے اپنے شوہر کو بتایا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اپنے بھائی کی اس حرکت پر ناگواری محسوس کرے گا اور خود اپنے بھائی کو سمجھا دے گا، مگر وہ الٹا مجھ سے بولا کہ اچھی بات ہے، تمہیں اکیلے تنگ نہیں ہونا پڑتا۔ میرا بھائی دہی لینے جاتا ہے تو تمہیں جگا بھی دیتا ہے، ورنہ تم اکیلی سب کیسے کرتی؟ شوہر کی بات پر میں خاموش ہو گئی کہ شاید مجھے یہ بات محسوس ہو رہی ہے۔ میرے دیور نے ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کی تھی کہ میں شک میں مبتلا ہوتی یا محتاط ہو جاتی۔ حالانکہ میں کئی بار محسوس کر چکی تھی کہ میرے جاگنے سے بہت پہلے میرا دیور میرے کمرے میں آ جاتا۔ میں جاگ جاتی تو وہ مجھ سے بول دیتا کہ میں بھی جگانے آیا تھا۔ مجھے جگانے کے بعد میرا دیور دہی لینے چلا جاتا تھا۔ مجھے چند روزوں کے بعد ہی اپنے دیور کی موجودگی بوجھ لگنے لگی۔ پورے گھر کی سحری بنانا الگ بات تھی اور ایک دیور کو کچن میں سحری بناتے ہوئے سر پر سوار دیکھنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ پہلے روز تو میرا دیور ایک طرف بیٹھ رہا تھا، مگر اس کے بعد وہ کام کروانے کے بہانے میرے ارد گرد گھومتا رہتا، بہانے بہانے سے مجھے چھونے لگتا۔ میں جوان لڑکی تھی، میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی، مگر میں اپنے دیور کو ٹوکنے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو مجھے غلط فہمی ہو رہی ہو اور میرے دیور کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ پھر روزہ رکھوانا تو ثواب کا کام تھا۔ میرے گھر والے، میرے شوہر اور جو بھی سنتا مجھے یہی بول دیتا کہ میں ثواب کما رہی ہوں۔ مگر ایک روز دن کے وقت میں کمرے سے نکلی تو دیور کو کچن میں کھڑے دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی تھی کہ روزے کے ساتھ میرے دیور کو کچن میں جانے کی کیا ضرورت آن پڑی تھی۔ میں نے کچن میں جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں بنا آواز کیے واپس کمرے میں چلی گئی، مگر میرے اعصاب کو اچھا خاصا جھٹکا لگا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جو کچھ میں دیکھ چکی تھی اس پر کوئی یقین نہ کرتا۔ میرے ساس سسر جو میرا اتنا خیال رکھ رہے تھے، یقیناً ایسی بات کرنے پر وہ بھی مجھے ہی برا بھلا کہتے۔ میں گھر میں کسی کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ میرے شوہر کو کچھ خبر ہی نہیں تھی پیچھے اس کے گھر میں اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میں نے بھی ایک دو بار اشارہ دینے کی کوشش کی، مگر فائدہ نہ ہوا۔ میں اتنی پریشان ہوئی کہ اس رات میں نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ صبح کے قریب میرے کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں رات کو پریشانی کی وجہ سے ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی، اس لیے اس آواز پر ہڑبڑا کر جاگی اور جلدی سے دروازہ کھولا۔ میں گھبرا گئی کہ شاید ٹائم کم رہ گیا ہو، مگر دروازہ کھولا تو پتہ چلا کہ فجر کی اذانیں بھی ہو چکی ہیں۔ میرا دیور غصے سے دروازے کے پاس کھڑا تھا اور میرے ساس سسر بھی وہاں موجود تھے۔ میں پریشان ہو گئی کہ نہ جانے کیا بات ہو گئی ہے۔ میری ساس نے مجھے دیکھتے ہوئے فکر مندی سے سوال کیا۔ وہ بولی کہ تم ٹھیک تو ہو؟ کب سے تمہارا دیور دروازہ بجاتا رہا، تم جاگی نہیں؟ میں اپنی ساس کے سوال پر حیران ہوئی۔ کمرے کے دروازے پر کوئی دستک نہیں ہوئی تھی۔ میرا دیور غصے سے بولا کہ تمہاری وجہ سے آج کا روزہ چھوٹ گیا۔ دروازہ بند کر کے سونے کی کیا ضرورت تھی جو دروازہ بجانے سے بھی نہیں جاگی؟ مجھے اپنے دیور کی بات پر بہت غصہ آیا۔ مجھے ایک روز پہلے کچن میں دیکھا منظر یاد آیا۔ میرا دل چاہا سب کے سامنے اپنے دیور کا حقیقی روپ ظاہر کر دوں، مگر ظاہر ہے کوئی میرا یقین نہ کرتا اور وہ بات کرنے کے لیے بھی مجھے ہمت چاہیے تھی۔ میں نے اپنی ساس کو تسلی دی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میری آنکھ اس لیے نہیں کھلی کیونکہ دروازے پر کوئی دستک نہیں دی گئی، ورنہ میں ضرور جاگ جاتی۔ میری بات پر میرے سسر نے خفگی سے کہا کہ تمہارا دیور دروازہ تو بجاتا رہا ہے بیچارہ، تم نے سنا ہی نہیں، آخر ہمیں جگانا پڑا کہ نہ جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ میری ساس بھی ہدایت دینے لگی کہ بیٹا دروازہ بند کر کے مت سویا کرو، ایسے تو روزانہ آنکھ نہیں کھلے گی اور تم دونوں کا روزہ رہ جائے گا۔ میرا دیور مسلسل یہی بات کر رہا تھا کہ دروازہ بند نہ ہوتا تو وہ مجھے کب کا جگا دیتا۔ میں اپنے دیور کو حیرت سے جھوٹ بولتا دیکھ رہی تھی۔
میں اپنی نیند سے واقف تھی، ہلکی سی دستک پر بھی میری آنکھ کھل جاتی تھی، اس لیے مجھے اچھے سے پتہ تھا میرے کمرے کے دروازے پر کوئی دستک نہیں ہوئی تھی۔ خیر میرے ساس سسر مجھے دروازہ بند رکھنے سے منع کر چکے تھے۔ میں شادی شدہ تھی مگر اس گھر میں کسی کو میرا خیال نہ تھا۔ اس روز میں بہت بد دل ہوئی اور بنا کچھ کھائے پیے روزہ رکھنا پڑا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو فون پر سب بتایا تو وہ بھی یہی بولے کہ تمہیں سنائی نہیں دیا ہوگا، میرا بھائی کیوں جھوٹ بولے گا، اس کا روزہ چھوٹ گیا ہے اس لیے وہ غصہ ہو گیا ہوگا۔ مجھے بہت بے بسی محسوس ہوئی تھی۔ میں اپنے دیور کا عجیب رویہ محسوس کر کے بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اگلی رات میں نے دروازہ بند نہیں کیا اور میرا دیور وقت سے پہلے میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے میرے کندھے کو ابھی چھوا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، گھڑی میں وقت دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ میرا دیور مجھے وقت سے پہلے جگا چکا تھا۔ میرے دیکھنے پر میرا دیور بولا کہ میں کل پریشان ہو گیا تھا، آج اس لیے چیک کرنے آیا کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں، ابھی سحری کا وقت نہیں ہوا۔ میں اپنے دیور کی بات پر صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ مجھے تب اندازہ ہوا کہ میرا دیور مجھے جگانے نہیں آیا تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کے چھونے پر میں فوراً جاگ جاؤں گی۔ میں اس وقت اٹھ کر بہانے سے باتھ روم میں بند ہو گئی۔ میرا دیور کمرے سے چلا گیا مگر میری گھبراہٹ بڑھ گئی تھی۔ میرے دیور کی حرکتیں دن بدن ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھیں اور میری بے بسی یہ تھی کہ میں اپنے کمرے میں بھی سکون سے نہیں سو پا رہی تھی۔ دن نکلنے تک میرے ساس سسر سوئے رہتے اور میرا دیور دیدہ دلیری سے کمرے میں چلا آتا۔ اس وقت صرف ہم دونوں اکیلے ہوتے تھے اور میری خاموشی میرے دیور کو ہوا دے رہی تھی۔ اس رات میں سحری کا وقت ہونے تک نہیں سو پائی تھی۔ اس سے اچھا تھا کہ میں اکیلی روزہ رکھتی رہتی، مگر اب مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ میرا دیور کیوں روزانہ سحری میں مجھے اٹھاتا تھا اور میرے ساتھ کچن میں کھڑا رہتا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کچھ روز کے لیے مائکے جانے کی اجازت مانگی تو وہ منع کر گئی اور بولی کہ یہاں تمہارے دیور کو روزہ کون رکھوائے گا، اب اگر ایک ثواب کما رہی ہو تو اس کام کو پورا کرو۔ میں بوڑھی جان اب صبح سویرے جا کر کچن میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ میں بے چارگی سے اپنی ساس کو دیکھتی رہ گئی۔ جس شخص کی وجہ سے میں گھر سے جانا چاہتی تھی اسی کی وجہ سے مجھے رکنا پڑا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ میری شادی سے پہلے سب کیسے ہوتا تھا۔ میں پہلے جانتی تھی کہ پچھلے رمضان میں دیورانی اس گھر میں موجود تھی، اب وہ نہیں تھی تو مجھے سب کرنا تھا۔ جب مجھے اور کوئی راستہ نہ ملا تو میں اپنے شوہر سے ضد کرنے لگی کہ یہاں وہ واپس آ جائے یا مجھے بلوا لے۔ میرے شوہر میری اس بے وجہ ضد پر پریشان ہوئے اور بولے کہ شادی کے وقت ایسا کچھ طے نہیں ہوا تھا۔ ویسے تو میرے شوہر کی بیرون ملک اچھی نوکری تھی اور وہ اچھی خاصی بھاری رقم گھر بھیجتے تھے، وہ چاہتے تو مجھے بلوا سکتے تھے مگر وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے مجھے نہیں بلواتے تھے۔ میں نے ایک روز واضح الفاظ میں شوہر کو بول دیا کہ وہ اپنے بھائی کو سمجھائے وہ صبح کچن میں جا کر میرا کام نہ بڑھائے۔ میرے شوہر کو حیرت ہوئی، وہ بولے کہ میرا بھائی کو روزہ رکھنا ہوتا ہے، ایک سحری کروانے پر تم اتنا مسئلہ کیوں بنا رہی ہو؟ میں نے غصے سے شوہر کو بتا دیا کہ اس کا بھائی روزہ ہی نہیں رکھ رہا۔ میرے شوہر کو جھٹکا لگا۔ میں نے کچھ روز پہلے اپنے دیور کو کچن میں دیکھا تھا تو وہ وہاں چھپ کر فریج سے فروٹ نکال کر کھا رہا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مجھے تب پتہ چلا تھا کہ میرا دیور روزہ ہی نہیں رکھتا تھا مگر وہ پھر بھی سحری کے وقت جا کر مجھے تنگ کرتا تھا۔ میں یہ جان کر بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے تب یہ احساس ہوا تھا کہ روزہ نہ رکھنے کے باوجود میرا دیور روزانہ اس وقت جاگ رہا تھا جب میرے ساس سسر سوئے ہوئے ہوتے تھے، تو اس کا مطلب صاف تھا، وہ صرف موقع سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ مگر میری بات کا کبھی ساس سسر یقین نہ کرتے اور میرے شوہر کو بھی یہ سن کر غصہ آیا۔ وہ مجھے ڈانٹنے لگے کہ تم میرے بھائی پر الٹے سیدھے الزامات لگا رہی ہو، وہ صبح سویرے اٹھ کر دہی لینے جاتا ہے، تمہیں سحری کے لیے جگاتا ہے اور تم اس کی ایک روٹی بنانے سے بچنے کے لیے الزام لگا رہی ہو۔ میں پریشان ہو گئی۔ میرے شوہر کو میری باتوں پر یقین نہ آیا بلکہ وہ افسوس کرنے لگے اور بولے کہ میرا بدقسمت بھائی جانتا تک نہیں کہ اس کی بیوی کے بعد اب تم بھی اسے برداشت نہیں کر پا رہی، جبکہ وہ تمہاری اتنی تعریف کرتا ہے، چھوٹی بہن سمجھتا ہے اور تم الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو۔ میں چپ سی ہو گئی۔ میرے دیور کا کردار اس کے گھر والوں کے سامنے صاف تھا۔ میں اس گھر میں نئی تھی اس لیے مجھ پر یقین ان لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یہ بات سمجھنے کے بعد میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں اس بات پر اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے شوہر سے معافی تلافی کر کے بات ختم کر دی۔ چند دن کے بعد جب شوہر کا مزاج اچھا دیکھا تو اس کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کی شادی کروائے، اس کی بیوی ہوگی تو وہ اپنے شوہر کو بھی سنبھالے گی اور ساس سسر کا بھی خیال رکھے گی۔ میرا مشورہ میرے شوہر کو اچھا لگا اور ماں باپ سے بولے کہ بڑے بھائی کا مناسب سا رشتہ تلاش کریں۔ میرے دیور نے سنا تو ٹھٹک گیا۔ اس روز کے بعد سنبھل کر رہنے کی بجائے میرا دیور مزید بے باکی پر اتر آیا اور اب اکثر میرے کمرے میں آ کر مجھے جگانے کے بہانے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا۔ کچن میں بھی مجھے تنگ کرتا اور قریب کھڑا رہتا۔ میں روزانہ دعا کرنے لگی کہ جلد دیور کو کہیں سے اچھا رشتہ ملے اور سادگی سے شادی ہو جائے تو میری جان چھوٹ جائے گی۔
مجھے تو بالکل نہیں پتا تھا کہ دیور کی شادی سے پہلے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ میں تو یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ جلد میرے دیور کا رشتہ ہونے والا ہے، مگر میرا دیور تو کچھ اور سوچے بیٹھا تھا۔ ایک روز مجھے سحری کے لیے جگانے آیا تو میں اس سے پہلے جاگی ہوئی تھی۔ میں ویسے بھی موبائل میں الارم لگا کر رکھتی تھی تاکہ وقت سے پہلے جاگ جاؤں۔ میرا دیور مجھے جگا ہوا پا کر خاموشی سے لوٹ گیا۔ میں کچن میں سحری بنانے چلی گئی تو میرا دیور اس روز میرے قریب نہیں آیا تھا اور دور سے بیٹھ کر ہی مجھے دیکھتا رہا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی تھی کہ شاید میرے دیور کو عقل آ گئی ہے۔ اپنے دیور کو کھانا دے کر میں خود کمرے میں چلی گئی، اطمینان سے سحری کی اور پھر اذان ہونے پر میں وضو کرنے چلی گئی۔ نماز ادا کر کے میں سکون سے سو گئی۔ میرے سر پر بوجھ سا اترا تھا۔ میں اپنے دیور کی طرف سے لاپرواہ ہو چکی تھی، مگر اس روز میں ابھی فجر پڑھ کر سوئی تھی کہ میرا دیور اچانک کمرے میں آ گیا۔ میں اپنے دیور کو بے وقت کمرے میں آتا دیکھ کر حیران ہوئی۔ مجھے غصہ بھی آیا، مگر میرے دیور کی اگلی حرکت نے ہی میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ کمرہ بند کرنے لگا۔ میں گھبرا کر پوچھنے لگی کہ اسے کیا چاہیے، وہ کیوں کمرے میں آیا ہے۔ میرا دیور مجھ سے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا اور بولا کہ تمہارے شوہر کو تمہاری قدر ہی نہیں، اتنی خوبصورت اور باوفا بیوی ہے اس کی، مگر وہ تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ میرا دیور میرے قریب آتے ہوئے بولا کہ میرے بھائی سے اچھا تو میں ہوں، مجھ سے تمہاری شادی ہوئی ہوتی تو تمہیں سر آنکھوں پر بٹھاتا اور ایسے اکیلے کبھی نہ چھوڑتا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے اٹھ کر وہاں سے جانا چاہا، مگر میرا دیور میرا راستہ روک گیا۔ میرا رنگ اڑ چکا تھا۔ میرے دیور کی عجیب باتیں مجھے احساس دلا گئیں کہ وہ کس نیت سے میرے پاس آیا تھا۔ میں روزے کے ساتھ تھی، اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر میرا دیور اس روز مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا اور زبردستی میرے ساتھ ساری حدیں پار کرتا چلا گیا۔ میں پوری شدت سے چیختی رہی، مگر میرے ساس سسر میری چیخ پر بھی نہیں آئے۔ میرا شوہر مجھے جن ماں باپ کی خدمت کے لیے چھوڑ کر گیا تھا، وہ ماں باپ میری پکار پر بھی نہیں آئے اور میرا دیور میری عزت و ناموس روند کر کمرے سے چلا گیا۔ میں ہوش سے بیگانہ پڑی رہی تھی۔ مجھے حیرت تھی مجھ پر قیامت گزر گئی، مگر ہر وقت میرا خیال رکھنے والے میرے ساس سسر کو خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ جب میں سارا دن کمرے سے نہیں نکلی تو میری ساس میرے پاس آئی۔ میری ساس نے میری حالت دیکھی تو گھبرا کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میرا صبر جواب دے چکا تھا۔ میں چیخ چیخ کر اپنی ساس سے لڑنے لگی کہ جب ان کا بیٹا اپنے گھر میں میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا تو تب میری پکار پر وہ کیوں نہیں آئی۔ میں غم سے چیخ رہی تھی، جو کہ میری ساس میرے الفاظ پر لڑکھڑا سی گئی اور مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ وہ مجھ سے بولی کہ ہمارا بیٹا تو رات کوئی ضروری کام کی وجہ سے دوسرے شہر چلا گیا تھا، تم کس کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی۔ میری ساس مجھے جھنجھوڑتے ہوئے سوال کرنے لگی، جبکہ میں صدمے سے ساکت رہ گئی۔ میرا دیور پورے گھر کو پاگل بنا گیا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنی ساس سے بولی کہ اگر وہ میری چیخو پکار پر آ جاتی تو خود دیکھ لیتی کہ میری حالت کا مجرم کون تھا۔ میری ساس نے تب مجھے جو بات بتائی وہ مجھے گمسم کر گئی۔ وہ بولی کہ رات کو ہم سوئے تو پوری رات آنکھ ہی نہیں کھلی، بلکہ صبح بھی دیر سے جاگے۔ وہ بولی کہ ہمیں کوئی آواز ہی نہیں سنائی دی۔ میری ساس کو مجھ پر ہی شک تھا کہ میں رات کو ان کے کھانے میں کوئی دوا ملا کر دے چکی تھی تاکہ وہ بے ہوش ہو جائیں اور میں اپنی آشنا کو بلا کر غلط کام کر سکوں۔ میری ساس رونے لگی کہ میرے دونوں بیٹوں کی قسمت خراب ہے، دونوں کو بد کردار عورتیں ملیں۔ میں جو پہلے غم سے نڈھال پڑی تھی، ان الزامات پر ڈھہ سی گئی۔ میں اس وقت اپنے کردار کی وضاحت دینے کے قابل نہیں تھی۔ میں نے اپنے گھر فون کیا، روتے ہوئے اپنے باپ کو سب بتا دیا۔ میرے والد میری بات سن کر تڑپ گئے اور اسی رات میرے ماں باپ مجھے لینے پہنچ گئے۔ میرے ماں باپ اور ساس سسر کے درمیان اچھی خاصی لڑائی ہوئی۔ میرے ساس سسر میرے کردار پر کیچڑ اچھالتے رہے اور میرے دل میں جو ذرا سی عزت باقی رہی تھی وہ بھی اس رات ختم ہو گئی۔ میرے ماں باپ اپنی غلطی نہیں جان پائے کہ اگر پہلے روز مجھے سمجھا دیتے کہ دیور میری ذمہ داری نہیں تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ ساس سسر مجھے مجبور کرتے کہ میں اپنے دیور کو روزے رکھواؤں۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ میں نے گھر پہنچتے ہی شوہر کو کال کر کے سب بتایا تو وہ مجھ سے بولا کہ میرے ماں باپ نے مجھے بتا دیا ہے کہ میرا بڑا بھائی اس رات گھر پر نہیں تھا۔ تم کیوں میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہو؟ جو سچ ہے وہ کیوں نہیں بتا دیتی؟ اس رات تمہارے پاس کون آیا تھا؟ میں اپنے شوہر کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر رونے لگ گئی۔ میں نے کال بند کر دی اور بری طرح رو پڑی۔ کم عمری میں میری شادی ہوئی تھی، میں نے پھر بھی سسرال کی ہر ذمہ داری کو دل سے نبھایا تھا اور ان کی خدمت کی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میرا گھر بسا رہے، مگر اس کا صلہ یہ ملا کہ میں عزت ہی گنوا بیٹھی۔ میرا دیور نہایت چال بازی سے اپنا کام کر گیا تھا۔ اپنے ماں باپ کو دوسرے شہر جانے کا بول کر انہیں نیند کی دوا دے کر سلا چکا تھا۔ اس پر کسی کو شک نہیں ہوا تھا، وہ کچھ بولے بغیر ہی بے گناہ ثابت ہو گیا اور میرا رونا تڑپنا بھی کسی کو یقین نہیں دلا پایا تھا۔ میں دوبارہ جانے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ سے التجا کی کہ میری طلاق کروا دیں۔ میرے ماں باپ پریشان تھے، نہ وہ مجھے واپس اس گھر میں بھیج سکتے تھے نہ طلاق دلوانا چاہتے تھے۔
میں بیمار رہنے لگی، واپس جانے کی بات پر ہی چیخنے لگتی۔ اس بات کو 1 ماہ گزر گیا۔ سسرال والوں نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا، بلکہ جاننے والوں نے بتایا کہ میرے دیور کی سادگی سے شادی ہو گئی تھی۔ میرا دل دکھ سے بڑھ گیا۔ مجھ پر ظلم کرنے والا انسان اپنی زندگی میں خوش تھا اور میں لوگوں کے سوالوں اور نظروں پر نفسیاتی مریض بنتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا میری زندگی کا خاتمہ ہو گیا ہے، مگر تب ایک روز اچانک میرا شوہر واپس آ گیا۔ اس نے میرے ماں باپ سے بات کی تو میرے ماں باپ نے مجھے نرمی سے سمجھایا اور درخواست کی کہ میں اپنے شوہر سے بات کروں اور کوشش کروں کہ گھر بس جائے۔ ہم سفید پوش لوگ تھے، طلاق ہو جاتی تو میں ساری عمر ماں باپ کے گھر بیٹھی رہ جاتی۔ میں مجبوراً اپنے شوہر سے ملنے کو تیار ہوئی، ورنہ میرے دل میں اپنے شوہر کے لیے بھی غصہ تھا۔ مگر میں اپنے شوہر سے ملی تو اس کی بات سن کر میرا غصہ ختم ہو گیا اور میں حیرت سے دنگ رہ گئی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ پہلے تو اپنے ماں باپ کی بات پر یقین کر کے مجھ سے سوال کرتا رہا، مگر پھر اسے میری باتیں یاد آنے لگیں۔ میں اسے ہر وقت اشاروں میں اس کے بھائی کی الٹی سیدھی باتیں بتاتی تھی۔ میرا شوہر الجھ گیا، اسے بھائی پر شک ہونے لگا تھا۔ پھر ایک روز میرے شوہر کے دوست نے فون کر کے اسے جو بات بتائی وہ میرے حق میں گواہی ثابت ہوئی۔ میرے شوہر کے دوست نے بتایا کہ اسی صبح جب میرا دیور میرے ساتھ زیادتی کر کے گھر سے نکلا، اس کا ہمارے گھر کے سامنے والے روڈ پر ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، مگر وہ مرہم پٹی کروا کر واپس جانے کی بجائے کہیں اور چلا گیا۔ شوہر کے دوست نے وہ حادثہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میرے دیور کی مرہم پٹی بھی خود کروائی۔ اس نے میرے شوہر کو جب بتایا تو میرا شوہر ٹھٹک گیا۔ اس روز اسے پتہ چلا کہ اس رات اس کا بھائی واقعی گھر پر تھا اور صبح گھر سے گیا۔ میرے شوہر نے گھر والوں کو کچھ بھی بتانے کی بجائے پاکستان آ گیا اور مجھ سے مل کر معافی مانگنے لگا۔ وہ شرمندہ تھا کہ اس کی بے خبری اور لاپرواہی کی وجہ سے میں اتنے بڑے حادثے سے گزری تھی۔ میں رونے لگی اور شوہر سے کہہ دیا کہ بے شک سچ ثابت ہو چکا ہے، مگر تب بھی میں اس گھر میں واپس جانے کو تیار نہ تھی۔ میرے شوہر نے مجھے اس گھر میں جانے کی ضد نہ کی، بلکہ میرے ویزے کا بندوبست کیا اور مجھے اپنے ساتھ بیرون ملک لے گیا۔ میں کچھ وقت کے بعد سنبھلنے لگی۔ میرے شوہر نے میرا بہت خیال رکھا اور دوبارہ کبھی مجھے اداس بھی نہیں ہونے دیا، اور میرے دیور کو اس کے کیے کی اللہ نے اتنی سخت سزا دی کہ میری بھی روح کانپ گئی۔ ایک روز میرے شوہر کو پاکستان سے فون آیا اور اس کے ماں باپ نے روتے ہوئے بتایا کہ میرے دیور کی بیوی نے گھر کا حصہ الگ کروایا اور ساس سسر سے الگ ہو گئی۔ میری ساس ایک روز بیٹی سے ملنے گئی تو دیکھا کہ گھر خالی تھا، بہو غائب تھی۔ وہ کمرے میں گئی تو ان کی روح کانپ گئی، کیونکہ میرے دیور کی لاش کمرے کے وسط میں پڑی تھی اور اس کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے۔ میری دیورانی نے اپنے شوہر کو قتل کروایا اور خود گھر بیچ کر روپیہ پیسہ لے کر بھاگ گئی تھی۔ میرے دیور کی لاش بھی 2 روز پڑی رہی تھی۔ میں یہ سب سن کر اللہ کے انصاف پر رو پڑی تھی۔ میرے ساس سسر غم زدہ تھے اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگے تھے۔ میں نے دل سے ساس سسر کو معاف کر دیا، کیونکہ مجھ پر ظلم کرنے والا اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اب مجھے کسی سے گلہ نہیں رہا تھا۔